मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियां। मगरिबी हिंदी के हुदूद तकरीबन वही हैं जो मध्य देश के हैं। ये मगरिब में सरहिंद से लेकर मशरक में इलाहाबाद तक, शुमाल में हिमालय के दामन से लेकर जनूब में विंध्याचल और बुंदेलखंड तक बोली जाती है। इसके शुमाल मगरिब में पंजाबी ज़ुबान से और जनूब मशरक में मराठी और मशरकी हिंदी, शुमाल में ये पहाड़ी बोलियों जौनसरी, गढ़वाली और कम्यूनी से घिरी हुई है। अंदरूनी ज़ुबान की शाख में सिर्फ मगरिबी हिंदी एक ऐसी ज़ुबान है जिसे हम खालिस अंदरूनी ज़ुबान कह सकते हैं, बल्कि अगर पंजाबी, राजस्थानी और गुजराती की मलवा हैसियत पर नज़र रखें तो अंदरूनी गिरोह की नुमाइंदा ज़ुबान महज मगरिबी हिंदी है। मगरिबी हिंदी का ये नाम मध्य देश की ज़ुबान को ग्रियर्सन ने दिया है, जिसने सबसे पहले मशरकी और मगरिबी हिंदी में फ़र्क किया है। मगरिबी हिंदी मध्य देश की ज़ुबान होने की वजह से हिंद आरियाई ज़ुबान की बेहतरीन नुमाइंदा है, क्योंकि इसी इलाके में संस्कृत, शोरसिनी, प्राकृत और शोरसिनी अपभ्रंश परवान चढ़ती हैं, जिनकी सच्ची जानशीन इस इलाके की जदीद बोलियाँ खड़ी बोली, हिंदुस्तानी, ब्रिजभाषा, हरियाणी, बंदेली और कनूजी हैं, जिनके मजमूए को ग्रियर्सन मगरिबी हिंदी का जदीद नाम देता है। लिसानियाती एतबार से मगरिबी हिंदी का ताल्लुक बरह रास्त शोरसिनी अपभ्रंश से है, जो इस अहद की बोलियों में वाहिद और मुमताज़ अदबी हैसियत की मालिक थी, जिसने सबसे ज़्यादा संस्कृत के असर को कबूल किया था। हर अहद में इस इलाके की ज़ुबान का मरकज़ मथुरा रहा है, जो कदीम हिंदी तमद्दुन का अहम मरकज़ था। इससे कबल अपभ्रंश के बाब में यह लिखा जा चुका है कि यह अपभ्रंश राजपूती अहद में मुसलमान तौर से लाहौर से लेकर बंगाल तक अदबी हैसियत से राइज थी। कदीम बंगाली शायरी के नमूने इस बात के शाहिद हैं। मगरिब में इसकी शुमाल मगरिबी बोलियां खड़ी बोली और हरियाणी अपने अपने इलाकों से निकलकर लाहौर तक दहाड़े मारती थी, जिसका नतीजा आज हम मशरकी पंजाबी की शक्ल में पाते हैं। जुनूब मगरिब में गुजराती और राजस्थानी ज़ुबानों की नोयत भी कुछ इसी किस्म की है, जो किसी ज़माने में बैरूनी ज़ुबानों से ताल्लुक़ रखती थी, लेकिन जिन पर शोरसिनी अपभ्रंश का इतना गहरा असर पड़ा है कि उनका शुमार अंदरूनी ज़ुबानों में किया जा सकता है। मगरिबी हिंदी और इसकी बोलियों की अपनी सूती, सरफ़े और नहवी खुसूसियात हैं, जिनके बिना पर इस ज़ुबान को एक अलहदा और मुमताज़ हैसियत दी गई और जिनका तफसीली मुताला किसी बात के बाब में किया जाएगा। लेकिन मगरिबी हिंदी की सबसे बड़ी खुसूसियत का जिक्र, जो कि इसकी तमाम बोलियों की मुश्तरक खुसूसियत भी है, कर देना ज़रूरी है। अंदरूनी ज़ुबानों में मगरिबी हिंदी की यह मुमताज़ हैसियत है कि इसकी कवायद का आम रुझान तफसीली है, जो बाज़ बोलियों मसलन खड़ी में अपनी इंतहा को पहुँच गया है। इसमें सही मानों में सिर्फ एक ज़माना फ़ेल के लिए और सिर्फ एक हालत इसमाई के लिए पाई जाती है। इसमें अफ़आल की दीगर तमाम हालतें हरूफ फ़ाइल इमदादी और साबिक़ों लाहकों की मदद से बनाई जाती है। ग्रियर्सन ने मगरिबी हिंदी की 5 बोलियाँ गिनाई हैं, जिनके नाम हस्बज़ेल हैं। नंबर 1 खड़ी बोली या हिंदुस्तानी, इसमें नंबर 2 हरियाणवी, जाटू या बांगड़ू की ज़ुबान जो है, नंबर 3 ब्रिजभाषा और नंबर 4 कनौजी और नंबर 5 बंदेली। शोरसिनी अपभ्रंश अपने आखिरी दौर में 2 नुमायाँ शक्लें इख्तियार कर लेती है। पहली शक्ल में अफ़ाल व हिस्मा का इख्तिताम आम तौर से अलिफ ज़बर आ पर होता है और दूसरी शक्ल में अलिफ पेशवा ऊ पर खड़ी बोली और हरियाणवी में आम तौर से यही शक्ल मिलती है, जो ग्रियर्सन और शेरानी के ख्याल में पंजाबी से ली गई है। अलिफ पेशवा ऊ वाली शक्ल ब्रिज भाषा, कनौजी और बुंदेली में पाई जाती है, जिसकी वजह से पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी उन्हें खड़ी बोली के मुकाबले में पड़ी बोली का नाम देते हैं। उर्दू ने अपने दौरान इर्तिक़ा में अलिफ पेशवा ऊ की शक्ल को भी कभी भी इख्तियार नहीं किया। मगरिबी हिंदी की 5 बोलियों को 2 गिरोहों में तकसीम किया जा सकता है। अलिफ पेशवा ऊ को तरजीह देने वाली बोलियां, इसमें ब्रिजभाषा, बुंदेली और कनौजी शामिल हैं। अब दूसरा अलिफ ज़बर आ की शक्ल रखने वाली बोलियां, इसमें हरियाणवी खड़ी बोली शामिल हैं। ब्रिजभाषा मगरिबी हिंदी की सबसे नुमाइंदा बोली या इस्तिआरा में इसकी सबसे अजीज़ बेटी ब्रिजभाषा है। यह खड़ी बोली के मुकाबले में शोरसिनी अपभ्रंश और प्राकृत की सच्ची जानशीन है। इसका मरकज़ ब्रिज यानी मथुरा का इलाका है, लेकिन ये जनूब में आगरा, भरतपुर, धौलपुर, करौली रियासत को ग्वालियर और जयपुर के मशरकी अजला तक फैली हुई है। शुमाल में यह गुड़गांव ज़िला के मशरकी हिस्स तक राइज है, इसलिए इसका शुमार भी नवाहिद दहली की बोलियों में हो सकता है। शुमाल मशरक की जानिब ये बुलंदशहर, अलीगढ़,
एटा, मैनपुर, बदायूं और बरेली के अजला से होती हुई नैनीताल के तराई परगनों तक राइज है। मथुरा की ब्रिज मौयारी मानी जाती है। दूसरे अजला की ब्रिज भाषा में मकामी इख्तलाफात पाए जाते हैं। बुलंदशहर के ज़िला में ये खड़ी बोली से घुल मिल जाती है। जयपुर में ये राजस्थानी के असरात कबूल कर लेती है। शुमाल में गुड़गांव के ज़िला में इस पर मेवाती का असर दिखाई देता है। ब्रिज भाषा के मशरकी अजला की एक नुमायां खुसूसियत ये है कि बाज़ हरूफ से ही एक दूसरे में ज़म हो जाते हैं। मसलन खर्च का खच्चू, मरता का मत, एक ठाकुर साहब का टक्सा, नौकरानी का तो नौकनी, वगैरह वगैरह। ब्रिज भाषा का मरकज़ जैसा कि ऊपर लिखा जा चुका है मथुरा है। मथुरा हिंदू तहजीब और तमद्दुन का मरकज़ होने के अलावा संस्कृत ज़ुबान का गहवारा रहा है। इसलिए ब्रिज भाषा भी संस्कृत की तरह घेंगी लिए हुई है। इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि इस में अस्माए गैर जिनस को बरकरार रखा गया है। शुमाली हिंद की दीगर बोलियों में ये अब मतरूक हैं। इसके तारीख़ी और लिसानी इर्तका पर रोशनी अगले बाब में डाली गई है। बुंदेली या बुंदेलखंडी, जैसा कि नाम से जाहिर है, बुंदेलखंडी में बोली जाती है और इसके बोलने वाले बुंदेले कहलाते हैं। जोग्राफियाई तकसीम के एतबार से बुंदेलखंड में बावंदा, हमीरपुर, जालौन और झांसी के अजला और सेंट्रल इंडिया की अक्सर साबिक रियासतें शामिल हैं, लेकिन बंदेली ज़ुबान का इलाका इससे ज़्यादा वसी है और शुमाल में ये आगरा में मैनपुरी और एंटा तक बोली जाती है। इसके मशरिक में पूर्वी हिंदी की बघेली बोली है। शुमाल और शुमाल मगरिब में ये कनौजी और ब्रिज भाषा से घिरी हुई है। इसके जनूब मगरिब में राजस्थानी की बोलियां राइज हैं। जनूब में इसके हदूद मराठी से मिलते हैं। वजूद जनूब के ये हर सिमत में हमसाया बोलियों से घुल मिलकर दरमियानी बोलियां बना देती है। बुंदेली बोली में गैर मामूली यकसानियत मिलती है। इसमें अदब का भी दखी सरमाया मिलता है। आल्हा ओ दिल के किस्सों से मुतल्लिक जो गीत जो आज देहाती हिंदुस्तान की रगों में खून की रफ्तार तेज़ कर देते हैं, इसी बोली में पहले लिखे गए थे। इनके अलावा हिंदी अदब के नवरत्न शायर और तनकीद निगार केशव दास और पद्माकर का भी ताल्लुक़ इसी बोली से है। बुंदेली में तलफ़्फ़ुज़ की बाज़ अपनी खुसूसियात हैं। इसमें हरूफ ई और ऊ छोटे होकर ई और ऊ बन जाते हैं। मसलन बेटी से बेटा, बिटिया नहीं, माफ़ कीजिएगा, बेटी से बेटा नहीं बल्कि बेटी से बिटिया, बल्कि बिटिया नहीं। और घोड़े से गौरवा नहीं, जो कि मशरकी ज़ुबानों की नुमायां खुसूसियत है। दूसरे हरूफ इल्लत आई अमूमन ए में और अमूमन ऊ में तब्दील हो जाता है और यही तलफ़्फ़ुज़ आम है। मसलन गेहूँ और की बजाय ऊर। भोपाली उर्दू में यह तलफ़्फ़ुज़ आम तौर से मिलता है। बैठना, केना, कहना, तीरना है, पीसा, कीसा में रोज़मर्रा के इस्तेमाल में आते हैं। हरफ सही में ब्रिज की तरह रे अमूमन रे में तब्दील हो जाती है। परू दौर के गिरवा, लेकिन तलफ़्फ़ुज़ की सबसे नुमायां खुसूसियत यह है कि हे हमेशा गिरा दी जाती है। मसलन कई बजाय कही के ओ बजाय अहू। भोपाली उर्दू में तलफ़्फ़ुज़ की ये झलक बराबर मिलती है। एक लफ्ज़ जो इस इलाके में हर जगह मुस्तमिल है, बहुत की बजाय बहुत है। कदीम दखनी में ये बहुत हमेशा इसी तरह इस्तेमाल किया जाता है। बंदेली में बेटिया, घरवा, बिलीवा और छरीवा किस्म के अल्फाज कसरत से मिलते हैं। कनौजी, मगरबी हिंदी की इस बोली का नाम शहर कनौज के नाम पर है, जो ज़िला फ़र्रुखाबाद में है। कनौज का शुमार हिंदुस्तान के कदीम तरीन शहरों में होता है। संस्कृत के पुराने अदब हत्ता के रामायण तक में इसका जिक्र मिलता है। 500 ईस्वी के वसत में ये राठौर राजपूतों के कब्जे में आ गया। 1193 ईस्वी में इस ख़ानदान के आखिरी राजा जयचंद की सल्तनत मुसलमानों के हाथों तबाह होती है। इस अहद के अदब के नमूने अभी तक नहीं मिले हैं, इसलिए कदीम कनौज की अहमियत का पूरा अंदाज़ा
نہیں لگایا جا سکتا۔ آج کل قنوجی اپنی خالص شکل میں اینٹا، فروخ آباد، شاہجہاں پور کے اضلاع میں بولی جاتی ہے۔ یہ کانپور اور ہردوئی تک پھیلی ہوئی ہے، لیکن کانپور میں یہ بندیلی بولی سے اور ہردوئی میں اودھی سے متاثر نظر آتی ہے۔ شاہجہاں پور کے شمال میں یہ پیلی بھیت تک بولی جاتی ہے، جہاں یہ برج بھاشا سے گھل مل جاتی ہے۔ اس کے مغرب اور شمال مغرب میں برج بھاشا اور جنوب میں بندیلی ہے۔ مشرق اور شمال مشرق میں یہ پوربی ہندی کی اودھی بولی سے گھری ہوئی ہے۔ اس کا رقبہ چونکہ محدود ہے، اس لیے اس کی قسمیں نہیں ملتی۔ البتہ کانپور اور ہردوئی کے اضلاع میں یہ ملواں شکل میں بولی جاتی ہے۔ کانپور میں جو لفظ حروف صحیح پر ختم ہوتا ہے، اس کے آخر میں عموماً یہ لگا دیتے ہیں۔ فارسی عربی کے الفاظ تک اس قسم کی تبدیلیوں سے نہیں بچتے، مثلاً بادی، باد، دوری، دور۔ ادبی حیثیت سے یہ برج کی وجہ سے پیچھے رہ گئی ہے۔ اس کی اور برج بھاشا کی قواعد میں فرق بھی اتنا کم ہے کہ گریرسن کو علیحدہ بولی کی حیثیت دینے میں پس و پیش ہے۔ اس نے اسے علیحدہ حیثیت شہر قنوج کی تاریخی قدامت کی وجہ سے دی ہے، ورنہ لسانی اعتبار سے اسے برج بھاشا کی ذیلی بولی کہا جا سکتا ہے۔ اس کے قواعد کی نمایاں خصوصیات یہ ہیں کہ اس میں برج بھاشا کے برخلاف آؤ کی بجائے او پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہ او برج بھاشا کی بعض بولیوں میں بھی ملتا ہے۔ برج اور قنوجی دونوں میں حروف صحیح پر ختم ہونے والے الفاظ کے آخر میں وا بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے ہندوستانی گھر اور قنوجی میں گھرا اور گھروا۔ دوسری ہمسایہ بولیوں کی طرح قنوجی میں بھی حروف علت کے درمیان کی ہے گر جاتی ہے، جیسے کہی ہو کی بجائے کئی او۔ ہریانوی بھانگڑو یا جاٹو دہلی کے شمال مغربی اضلاع کرنال، روہتک، حصار وغیرہ کی بولی ان تینوں ناموں سے پکاری جاتی ہے، لیکن اس کا ہریانوی نام زیادہ موزوں ہے۔ ہریانہ مسلمانی عہد سے بھی قبل کا نام ہے۔ دہلی میں یہ زبان جاٹوں کے نام سے مشہور ہے، کیونکہ آس پاس کے علاقے میں جاٹوں کی آبادی کثرت سے ہے۔ جمنا کے شمال مغربی کنارے پر اس کا اتصال مغربی ہندی کی ایک دوسری بولی گریرسن کی ہندوستانی سے ہو جاتا ہے۔ گریرسن موجودہ ہریانوی کو کھڑی بولی ہندوستانی ہی کی ایک شکل مانتا ہے، جس میں راجستھانی اور پنجابی بولیوں کی آمیزش پائی جاتی ہے۔ حالانکہ آگے چل کر پنجابی کے سلسلے میں لکھتا ہے کہ پنجابی ایک مخلوط زبان ہے جو پرانی لہندہ اور دوآبا کی زبان کے اختلاط سے قدیم زمانے میں بنی ہوگی۔ ان بیانات کے تضاد پر تفصیلی تنقید کسی اگلے باب میں کی جائے گی۔ دراصل گریرسن کے پیش نظر شمالی ہند کی اردو کے قدیم نمونے نہ تھے، اس لیے وہ ہریانوی کی قدامت کے متعلق صحیح نتائج اخذ نہ کر سکے۔ اس کے برعکس ڈاکٹر رام بلاس شرما کا خیال ہے کہ کھڑی بولی کے شمال مغربی علاقے کی عوامی زبان کوئی علیحدہ حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ ہریانوی ہی کا ایک روپ ہے۔ یہ علاقہ میرٹھ، مظفر نگر اور سہارنپور کے اضلاع پر مشتمل ہے۔ یہاں کے عوام کی زبان ادبی ہندی اردو سے کافی مختلف ہے۔ مثلاً را اس کی ہریانوی کے ساتھ مشترک خصوصیات ہے، لیکن کم از کم اردو میں اس کا استعمال کسی زمانے میں بھی نہیں ہوا ہے۔ اس قسم کے اختلافات صرف صوتیات تک محدود نہیں، صرف نحو کی سطح پر بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے بار بار جو میرٹھ اور میرٹھی کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دہلی اور دوآبا کے دوسرے شہروں اور قصبات میں زبان کی جو معیار بندی ہوئی ہے، اس میں بعد کے بہت سے لسانی عوامل کار فرما رہے ہیں، جن کا تفصیلی ذکر اردو زبان کا ارتقا بیان کرتے وقت کیا جائے گا۔ ہریانہ میں نو مسلموں کی آبادی قدیم زمانے سے پائی جاتی ہے، بلکہ سلطنت مغلیہ کے عہد تک تو یہاں ان کی کثرت تھی۔ سلاطین دہلی کے لشکروں میں بھرتی عام طور سے اسی علاقے کے جنگجو قبائل سے کی جاتی تھی۔ اس علاقے کے کئی قصبات ہانسی، نارنول، جھجر وغیرہ کو سیاسی اعتبار سے مختلف زمانوں میں اہمیت حاصل رہی ہے۔ دہلی کے سیاسی انقلابات کا سب سے گہرا اثر بھی اسی علاقے پر پڑتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس علاقے کی زبان میں کافی الٹ پھیر ہوتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر بعض اوقات کھڑی بولی کے افعال استعمال کیے جاتے ہیں تو کبھی کبھی پنجابی کے بھی کرتا اور کہتا کے ساتھ ساتھ کرتا اور کہندہ بھی مستعمل ہیں۔ کھڑی کا وہ جاوے ہے، یہ جاوے ہے بھی سنائی دیتا ہے، اور وہ جا سے
بھی جنوب سے ہریانی پر برج بھاشا اور راجستھانی کی بولی میواتی بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ شہر دہلی اتفاق سے ان تمام بولیوں کے سنگم پر واقع ہے، اس لیے زبان کا معیار عرصہ تک متعین نہیں ہو سکا۔ البتہ میر عبد الواسع ہانسوی کی غرائب اللغات ہندی کی تصنیف کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہانسی کے نواح کی ہریانوی بولی معیاری مانی جانے لگی تھی، جو جمنا پار کے میرٹھ ضلع کی کھڑی بولی ہندوستانی سے بہت زیادہ مماثلت رکھتی تھی۔ لیکن خان آرزو تصحیح غرائب اللغات ہند میں میر عبد الواسع سے اختلاف کرتے ہوئے ہریانوی کے بجائے سندھ ہمیشہ برج بھاشا سے گوالیاری اسوا سائنا ہند سے لیتے ہیں۔ زبان اہل اردو یا زبان اردو شاہی یا بزبان اردو اقتباسات خان آرزو کے ہیں کو بھی وہ بہت معیاری نہیں مانتے۔ کھڑی بولی یا ہندوستانی۔ پچھلے صفحات میں شمالی ہندوستان کی آریائی زبانوں کی سلسلہ وار تاریخ بیان کرتے ہوئے ہم بتاتے آئے ہیں کہ کس طرح 1000 عیسوی کے لگ بھگ ابھرنش ہی کے اندر جدید آریائی زبانوں کے روپ جھلکنے لگے تھے۔ اس عہد کے شور سے دیس متھرا کے ارد گرد کا علاقہ کی ابھرنش شورسینی ابھرنش کو ادبی حیثیت سے بہت پہلے بہت فروغ تھا، جس کا ڈنکا بنگال سے پنجاب تک بج رہا تھا۔ چنانچہ قدیم بنگالی ادب تک میں اس کی جھلک ملتی ہے۔ اسی شورسینی اپبھرنش نے مغربی ہندی کو جنم دیا، جو 1000 عیسوی کے قریب ایک مستقل زبان کی حیثیت اختیار کر لیتی ہے۔ جب کوئی زبان کسی وسیع علاقے میں بولی جاتی ہے تو اس کی یکسانیت باقی نہیں رہتی اور وہ جزوی اختلافات کے ساتھ کئی بولیوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ مغربی ہندی بھی کم سے کم 4 اور زیادہ سے زیادہ 5 ایسی ہی بولیوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ نمبر 1 بندیلی، 2 ہریانوی یا بانگڑو، 3 برج بھاشا جس میں قنوجی بھی شامل ہے، اور 4 کھڑی بولی یا جسے گریرسن ہندوستانی کا جدید نام دیتا ہے۔ مغربی ہندی کی وہ بولی جو مغربی روہیل کھنڈ دوآبا کے شمالی حصہ اور پنجاب کے ضلع امبالہ میں بولی جاتی ہے، گریرسن اسے ہندوستانی کہہ کر پکارتا ہے۔ اس میں اور ادبی ہندوستانی اردو میں ماں بیٹے کا تعلق ہونے کے باوجود بیرونی اثرات کی وجہ سے بعض اختلافات پائے جاتے ہیں۔ عام طور سے بولی ہندوستانی میں ایک ہی مفہوم کے لیے کئی محاورے پائے جاتے ہیں، جن میں سے ایک کو ادبی سند مل گئی اور دوسرا مردود متروک سمجھا جانے لگا۔ قطع نظر ادبی ہندوستانی، اس بولی ہندوستانی کے اندر بھی برج بھاشا اور دیگر بولیوں کی طرح بہت سے عربی فارسی الفاظ اس طرح گھل مل گئے ہیں کہ وہ اس کا جزوِ بدن معلوم ہوتے ہیں۔ مثلا مظفر نگر کے دیہات کا باشندہ ماں کے عام فہم لفظ کی بجائے عربی کے لفظ والدہ کو بگاڑ کر مالدہ کہے گا۔ اسی طرح محافظت کو مہوجت، انتقال کو محض کال اور مطلب کو مطبل وغیرہ کہے گا۔ ہندوستانی بولی کے حدود و رابع کی تفصیل یوں ہے: گنگا کے پورب میں مراد آباد، بجنور، رامپور کے اضلاع یعنی مغربی روہیل کھنڈ، ان مقامات کی بولی ادبی ہندوستانی سے قریب ترین ہے۔ اس کی وجہ یقیناً ہے کہ ان مقامات میں مسلمانوں کی تعداد کثیر ہے اور ان کے تمدن کا گہرا اثر رہا ہے۔ گنگا کے دوسری طرف یہ میرٹھ، مظفر نگر، سہارنپور کے اضلاع اور دہرادون کے میدانی علاقوں میں بولی جاتی ہے۔ ضلع دہرادون کے پہاڑی علاقوں میں پہاڑی زبان رائج ہے۔ دوآبا کے بالائی حصے کی بولی میں بھی ادبی ہندوستانی اردو سے بہت ملتی جلتی ہے، لیکن اس قدر نہیں جتنی مغربی روہیل کھنڈ وغیرہ کے اضلاع کی۔ یہاں کی زبان میں بہت سی ایسی شکلیں رائج ہیں جو مراد آباد، بجنور اور رامپور کے اضلاع میں متروک سمجھی جاتی ہے۔ جمنا پار کر کے پنجاب میں داخل ہوں تو جنوب سے شمال کی طرف جو اضلاع ملتے ہیں حسب ذیل ہیں: دہلی، کرنال، امبالہ، دہلی قطع نظر شہر دہلی اور کرنال کے اضلاع کی زبان ہندوستانی نہیں ہے۔ یہاں مغربی ہندی کی ایک دوسری بولی جس کا نام ہریانوی بانگڑو یا جاٹو ہے بولی جاتی ہے۔
اس پر راجستھانی اور پنجابی کی گہری چھاپ نظر آتی ہے۔ ضلع امبالہ تک پہنچتے پہنچتے راجستھانی کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ضلع امبالہ کی مشرقی کالیا اور پٹیالہ کی بعض تحصیلوں کی زبان ہندوستانی ہے جو پنجابی سے بہت زیادہ متاثرہ نظر آتی ہے۔ مغربی امبالہ کی زبان تو بالکل ہی پنجابی ہے۔ اس علاقے میں ہندوستانی اور پنجابی کے درمیان دریائے غگر کو خط فاصل قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ ظاہر ہو چکا ہے کہ کھڑی بولی یا ہندوستانی مغربی ہندی کے شمال مغربی علاقے کی بولی ہے۔ اس کے مغرب میں پنجابی یا دلی اور کرنال کی آدھی راجستھانی ملی ہوئی بانگڑو یا جاٹو زبان ہے۔ اس کے شمال میں پہاڑی بولیاں ہیں جن کا راجستھانی سے گہرا رشتہ ہے۔ جنوب اور مشرق میں یہ برج بھاشا سے گھری ہوئی ہے۔ چنانچہ گریرسن نے اسے برج بھاشا کا ایسا روپ مانا ہے جو پنجابی میں بتدریج ضم ہوتا چلا گیا ہے۔ یہاں بظاہر گریرسن کی تحقیقات میں تضاد نظر آتا ہے۔ اس سے قبل وہ تقسیم زبان کے سلسلے میں پنجابی کو بیرونی اور اندرونی زبانوں لہندہ اور مغربی ہندی کی آمیزش کا نتیجہ بتاتا ہے۔ اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ کسی زمانے میں مغربی ہندی کی شمال مغرب شاخ کھڑی بولی اور ہریانوی کی قدیم شکل نے لہندہ کو لاہور تک پیچھے ڈھکیل دیا تھا۔ چنانچہ اندرونی زبانوں کے اثرات جوں ہم مغرب کی طرف جاتے ہیں ہلکے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اس درمیانی زبان یعنی پنجابی نے مسلمانوں کی فتوحات کے وقت مدھیہ دیش کی بولیوں پر ان کی فاتح افواج کے ساتھ چڑھائی کی اور مغربی ہندی کی شمال مغربی بولیوں ہریانوی اور کھڑی پر اثر انداز ہوئی۔ اس طرح مغربی ہندی کی وہی پرانی خصوصیات جو کبھی لہندہ کی سرزمین میں خپ گئی تھی مغربی ہندی کی ان بولیوں کو پھر واپس مل جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پنجابی قواعد کا وہ حصہ جسے پروفیسر شیرانی پنجابی کا اپنا بتاتے ہیں جس کی تفصیلی بحث آگے کی گئی ہے وہ دراصل براہ راست مغربی ہندی کی قدیم شکل شورسینی ابرنج سے ماخوذ ہے۔ ادبی ہندوستانی اردو اور بولی ہندوستانی میں بعض تلفظ کے بھی اختلافات پائے جاتے ہیں۔ حروف صحیح مصمتوں میں بولی ہندوستانی میں پنجابی، راجستھانی اور ہریانوی کی طرح مخے، نون اور لام کا استعمال آزادی سے پایا جاتا ہے جو اردو کی طرح مغربی ہندی کی دیگر بولیوں برج وغیرہ میں بھی نہیں ملتا۔ اس کے علاوہ جمع میں حالات مفعولی کا اختتام اردو کے برخلاف اکثر پر ہوتا ہے جسے دنا، عورتوں، عورتاں وغیرہ۔ یہ شکل ہریانوی، راجستھانی اور پنجابی میں عام ہے۔ دکنی کی بھی یہ خصوصیت ہے کہ لیکن اردو اور برج بھاشا میں نہیں ملتی۔ افعال میں اسی طرح حال میں مارتا ہوں کے ساتھ ماروں ہوں بھی ملتا ہے۔ میں ماروں ہوں، وہ مارے ہے۔ یہ شکلیں راجستھانی اور ہریانوی زبانوں میں بھی ملتی ہیں اور قدیم اردو میر اور سودا بلکہ غالب اور ذوق تک فعل کی یہ شکلیں مل جاتی ہیں۔ آج بھی بجنور، مراد آباد وغیرہ کے اضلاع اور دہلی میں اسی طرح بولی جاتی ہے، لیکن جدید اردو نثر میں متروک ہو گئی ہیں۔ کچھ شعر میں ان کا رواج اب تک جائز مانا گیا ہے۔ ہندوستانی کے بارے میں گریرسن اور لائل دونوں کی رائے یہی ہے کہ بولی ہندوستانی کا ڈول اور کینڈا دیگر بولیوں کی بنسبت برج سے زیادہ قریب ہے۔ بولی کے اعتبار سے اس کی علیحدہ حیثیت ہے۔ بعض نجی خصوصیات کی وجہ سے ہم اسے برج میں ضم نہیں کر سکتے۔ یہ قدیم زمانے سے دلی اور اس کے آس پاس کی زبان ہے۔ قدیم سیاسی جغرافیہ میں کوردراج کی زبان تھی۔ اب چاہے اسے دہلوی، کھڑی بولی یا ہندوستانی کسی بھی نام سے یاد کیا جائے، اس کا علاقہ اور اس کی قدامت متعین کی جا سکتی ہے۔ اس کی شناخت ابھرنش عہد کے ادب میں بھی کی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ اردو زبان کے ارتقاء کا براہ راست اس سے تعلق نہیں، اس لیے ہم اردو کے ارتقاء کی داستان دکن سے شروع کریں گے، جہاں 15ویں صدی عیسوی کے وسط سے اس کے تحریری ادب کے نمونے ملتے ہیں۔ شمال میں اکبر اور جہانگیر کے عہد سے پہلے کے نمونے زیادہ معتبر نہیں، اس لیے امیر خسرو اور صوفیائے کرام کے تبرکات لسانی تجزیے کے لیے غیر اہم قرار پائیں گے۔ دوسرا باب ہوتا ہے یہیں پہ ختم، اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم تیسرے باب پہ تبصرہ کریں گے جو کہ ہمارے پاس ہے اردو زبان کا ارتقاء شمالی ہند میں اردو 1200 تا
1700 ईस्वी। لسانی پس منظر انشاءاللہ کل ذکر ہوگا تیسرے باب کا۔ تب تک دیجیے اجازت، خدا حافظ، اور یاد رکھیے گا لائک، کامنٹ اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں پیش کیجیے گا کہ مقدمہ تاریخ زبان اردو کے بعد ہم کون سی کتاب کو آپ کے ساتھ مطالعہ کریں۔ خدا حافظ۔